کائنات کی وسعتوں اور آخری حدود تک پہنچنے کے جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کی مفروضے اور نظریے قائم کرتا اور پھر اس وقت کے ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت ہی جہاں آباد ہے، یہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا سوال بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے صرف یہی نہیں جہاں ہم رہتے ہیں بلکہ زمان اور مکان کی اور بھی دنیا آباد ہے۔ اس حوالے سے آج سائنسدان اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہے؟ کیا وہاں بھی ہمارے جیسے انسان موجود ہیں؟ اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے مانند زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح البخاری اور دیگر کتب حدیث میں اس آیت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورہ طلاق کی اس آیت کی تفصیل پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا، 7 زمینوں سے مراد ہمارے ہی زمینوں جیسی 7 اور زمینیں ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں۔ آدم کی طرح وہاں بھی آدم اور نوح کی طرح وہاں بھی نوح، اور اسی طرح ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح وہاں بھی نبی مبعوث ہوئے۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا۔ آج سائنسدان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر موریس بورکائی کی کتاب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا، جیسا کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنے روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے ذکر کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ وہ زمینیں ہماری طرح ہی بہت سیاری کائنات میں زمینیں موجود ہوں جو جہاں تک انسانوں کی رسائی ممکن نہیں۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار دوسرے ستارے اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور ہمارا نظام شمسی پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں۔ دراصل ساحل سمندر میں ریت کے ذرات کم ہیں، مگر کائنات میں پلینٹ، سیارے اور سورج وغیرہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت کی بات کریں تو علماء کے درمیان مختلف نظریات اور آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمین اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہے، یعنی اگر زید نامی اگر اس زمین پر موجود ہے تو وہ دوسرے 6 زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ صوفیہ کرام کے یہاں بھی 7 زمینوں اور آسمانوں کا تصور ملتا ہے۔ مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل کیا ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کہا، 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا، آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا، کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کے متعلق کہہ رہے ہو جو تم سے قریب ہے یا کسی اور کے متعلق؟ لہٰذا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں، میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمین، 7 آسمان، اور ہر زمین پر آدم ہوا بھیجی گئی۔ اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کو کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری پر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یعنی والیم ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوئی کاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔
इस आसमान का नाम रुकिया है, दूसरे आसमान का नाम सीदुम या माउम है, और वो ऐसे लोहे का है जिसे रोशनी की शुआएं फूटती हैं। तीसरे आसमान का नाम मलकूत यानी हायून है, और वो तांबे का है। चौथे आसमान का नाम ज़ाहिरा है, और वो आँखों में खरिये पैदा करने वाली सफ़ेद चांदी से बना है। और सातवें आसमान का नाम लाविया या दामिया है, जो सुर्ख याकूत का है, और उसी में बैतुल मामून है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज इस बात का वो वाज़ेह तरीन सबूत है कि हुजूर ने बुराक पर सफ़र करते हुए जिब्रील अमीन के साथ तमाम आसमानी रास्तों को पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल थे। और हुजूर ने भी तमाम आसमानों से पैगंबरों और रसूलों से मुलाकात की, जबकि 7 ज़मीनों और आसमानों की एक ताबीर जदीद नज़रिया मल्टीवर्स की शक्ल में दी गई है। दरअसल इस ज़मीन में कुछ जानदार ऐसे हैं जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, मसलन चौपाए जानवर, रेंगने वाले जानवर, चरिंद परिंद जो हमारे साथ ज़मीन पर ही गुजारते हैं, जबकि कुछ जानदार ऐसे हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं, मसलन खुर्दबीन मखलूक, वायरस और बैक्टीरिया जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। बिल्कुल इसी तरह जिन्नात और फरिश्ते भी मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, क्योंकि उनका वजूद एक दूसरे डायमेंशन में है। इसी नज़रिए को मल्टीवर्स का नाम दिया गया है, यानी इस कायनात की तरह की और कायनातों का वजूद होना।